اور مصنف سے مقدمہ لکھنے کا وعدہ کیا۔ کتاب کی اشاعت کے بعد معلوم ہوا کہ مصنف نے مقدمہ نگار کے انتخاب میں غلطی کی۔ کسی کتاب پر مقدمہ لکھنے کے لیے مقدمہ نگار کا سلیم الفکر، دقیق النظر اور وسیع المطالعہ ہونا کافی نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے کہ مقدمہ نگار کو کتاب کے موضوع سے ہمدردی اور اس کے نتائج بحث سے اتفاق ہو، اور وہ مصنف کے مقصد کا پرجوش داعی اور وکیل ہو، اس پر پورا یقین رکھتا ہو اور اس کی کامیابی کا دل سے متمنی ہو۔ مقدمہ نگار میں اس خصوصیات کی کمی تھی۔ وہ محض مصنف و مفکر اور ایک کامیاب مورخ ہیں۔ اسلام کی نشاط ثانیہ اور اس کے عالمی قیادت کی طرف سے وہ کچھ زیادہ پر امید نہیں۔ وہ اس کو بھی ایک علمی اور تاریخی مسئلہ کی طرح سوچ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے اپنے دل میں کوئی خاص جذبہ اور ولولہ نہیں رکھتے۔ اس طرح ان کو دراصل کتاب کی اصل روح سے کوئی خاص مناسبت نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا مقدمہ روح اور تاثیر سے خالی اور ایک ضابطہ کے خانہ پر پری سے زیادہ نہ تھا۔ مصر و شام و فلسطین و حجاز میں ہر جگہ محسوس کیا گیا کہ مقدمہ نے کتاب کے قدر و قیمت میں اضافہ کرنے کی بجائے اس کی روح کو نقصان پہنچایا ہے اور کتاب کو ہلکا کر دیا ہے۔ لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مصنف کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ بائیں ہمہ کتاب کا لجنۃ التالیف و ترجمۃ النشر کی طرف سے شائع ہو جانا کتاب کے لیے مفید ہوا۔ کتاب اس حلقوں میں بھی پہنچ گئی جہاں خالص دینی کتابیں اور اسلامی دعوت کے سلسلے کی چیزیں آسانی سے بار نہیں پاتی۔ 1951 عیسوی سن میں جب مصنف کتاب کو شرق اوسط کی سیاحت کا موقع ملا تو اس کو یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی کہ کتاب بڑی شوق سے پڑھی گئی تھی اور بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال ہوا تھا۔ کتاب کی اشاعت کے 2-3 مہینے کے اندر وہ تمام عرب ممالک میں پہنچ گئی تھی اور اسلامی حلقوں میں ہاتھوں ہاتھ لی گئی تھی، اور اسلامی فکر کے حلقوں نے بطور خود اس کی اشاعت اور تبلیغ کی تھی۔ مصر میں اخوان کے ذمہ داروں نے اس کو اپنی تعلیمی و تربیتی سلسلے میں شامل کیا تھا اور مطالعہ و تربیت کے حلقوں میں سے لے کر جیل خانوں تک اس کی اشاعت کی تھی۔ عدالت کے بحثوں اور پارلیمنٹ کی تقریروں تک میں اس سے استفادہ اقتباس کیا گیا تھا۔ جدید و قدیم دونوں حلقوں نے اس کی پذیرائی کی۔ جہاں یہ بات مصنف کے لیے سرمایہ سعادت اور موجب شکر ہے، وہاں یہ عربوں کی فراخ دلی، اعلیٰ حوصلگی اور حق پرستی کا بین ثبوت ہے کہ کتاب کی جو پذیرائی اور اس کی گمنام اور بعید الوطن مصنف کے جو حوصلہ افزائی عرب ملکوں میں ہوئی، اس کی توقع اپنے ملک میں بھی نہیں کی جا سکتی۔ مصر کے دوران قیام ہی میں کتاب کی دوسرے اشاعت کی نوبت آ گئی۔ اس موقع پر مصنف کے مخلص دوست اور کتاب کے خاص قدردان ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ مرحوم، سابق استاد جامعہ ازہر، پروفیسر اسلامی قانون، قاہرہ یونیورسٹی نے اپنے کمیٹی جماعت الازہر نثر و تالیف کی طرف سے طبع ثانی کی پیشکش کی اور مصنف کے ایما سے ڈاکٹر احمد امین سے اس کی اجازت حاصل کر لی۔ اس موقع پر سابق غلطی کی تلافی کا امکان پیدا ہوا۔ اب اس کا موقع تھا کہ مقدمہ کے لیے ایسے موزوں شخص کا انتخاب کیا جائے جو کتاب کے مقصد اور روح پر پورا یقین رکھتا ہو اور اس کا پرجوش وکیل اور داعی ہو۔ اس مقصد کے لیے موزوں ترین شخصیت سید قطب کی ہو سکتی تھی۔ سید قطب مصر جدید میں اسلامی فکر اور اسلامی دعوت کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ ان کا قلم ادھر چند برسوں سے نوجوانوں میں اسلامی روح اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے وقف ہے۔ ان کی ذات میں وسیع النظر عالموں کا مطالعہ، جدید ادیبوں کا زور قلم اور اسلوب، داعی کا جذبہ اور اخلاص اور نو مسلموں کا جوش جمع ہے۔ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود نو مسلم ہی ہیں۔ تعلیم و تربیت اور ماحول نے ان کو اسلام سے بہت دور اور بیگانہ کر دیا تھا۔ قرآن مجید کے مطالعے اور تفکر، مغربی تہذیب کی ناکامی اور افلاس نے ان کو پھر اسلام کی طرف واپس کیا اور وہ نئے جوش و خروش اور اعتماد و یقین کے ساتھ اسلام کی طرف آئے۔ وہ دارالعلوم مصر کے فاضل ہیں۔ ان کی ادبی زندگی تنقید ادب سے شروع ہوئی، جس میں انہوں نے بہت جلد اپنا مقام پیدا کر لیا۔ النقد الادبی اور
التصویر الفنی فی القرآن اور مشاہد القیامت فی القرآن اس زمانے کی یادگار اور ادبی حلقوں کی مقبول اور کامیاب کتابیں ہیں، عرصہ تک محکمہ تعلیم سے متعلق رہے۔ اسی سلسلے میں بعض تعلیمی نظریات سے مطالعہ کے لیے ان کو امریکہ میں کچھ عرصے قیام کرنا پڑا۔ وہاں مغربی زندگی کی تاریک پہلو کھلے طریقہ پر ان کی نظر کے سامنے آئے۔